فرمائے دوسری چیز وہ انسان کے ساتھ اس کے فرصت کے لمحات ہیں، اس کے فارغ اوقات ہیں، وہ اوقات، وہ فارغ اوقات کو ضائع کر دیتا ہے، وہ فارغ اوقات کو ضائع کر دیتا ہے۔ ہم بھی ضائع کرتے ہیں، بہت ضائع کرتے ہیں، بے تحاشا کرتے ہیں۔ ماں باپ کی فرمانبرداری اور خدمت کے لیے ہم اب اس وقت کا 5% یا 10% شاید نہیں دیتے ہیں جتنا وقت ہم اپنے موبائل فون کو دیتے ہیں، جتنا وقت ہم اپنے موبائل فون کو دیتے ہیں اس کے شاید 5واں یا 10واں حصہ، یعنی 5% 10% بھی ہم اپنے ماں باپ کی خدمت پہ نہیں دیتے ہیں۔ کہ ابا کے سر میں درد ہو رہا ہے ان کا سر دبا دیں، ابا جی کے سر میں درد ہو رہا ہے ان کا سر دبا دیں، وہ تھکے ہوئے آئے ہیں ان کی کمر دبا دیں، ان کی ٹانگیں دبا دیں، ان کے تلووں کی نیچے مالش کر دیں، ان کو آرام آ جائے۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ تھوڑی کچھ گپی کر لیں، کوئی 2-4 ہنسی مذاق کی باتیں کر لیں، اپنا کچھ دکھ رو ان کو سنا دیں، ان کی باتیں سن لیں کہ تاکہ انہیں بھی آرام آئے۔ ہم ان چیزوں کو بالکل ہی غفلت میں چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم جتنا ٹائم موبائل فون کو دیتے ہیں شاید اس کا 10واں حصہ ہم نمازوں کو نہیں دیتے، ہم مسجد کو نہیں دیتے۔ غفلت ہے نا، غفلت ہے کبھی بھی۔ بلکہ آج کل تو موبائل فون مجھے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے صبح سے لے کے رات تک تم نے کتنی دیر تک اسکرین کو دیکھا ہے، اسکرین کا استعمال تم نے کتنے گھنٹے کیا ہے۔ وہ منٹوں کو تو چھوڑ دیں نا، وہ منٹوں کو تو چھوڑ دیں، منٹوں کی تو یہاں بات ہی نہیں ہے کہ 20 منٹ 25 منٹ، ہاں گھنٹوں کی کہانی ہے، گھنٹوں کی بات ہے۔ 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے موبائل فون کے ساتھ بیٹھے ہیں، کوئی ایک ویڈیو دوسری ویڈیو بس اسکرولنگ چل رہی ہے، 10 منٹ کے لیے اٹھاتے ہیں 2 گھنٹے کیوں گزر جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا۔ اور پوری نمازوں میں کیلکولیشن آپ کر لیں، ہم جو فجر ظہر عصر مغرب عشاء یہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اس کا ٹائم آپ جوڑتے چلے جائیں کہ فجر کی نماز میں اتنا وقت ظہر کا اتنا وقت، مشکل سے کہیں جا کے گھنٹہ سوا گھنٹہ ہماری نمازوں میں لگتا ہے۔ اتنا ٹائم ہم خدا کو دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں 2 گنا 3 گنا 4 گنا 5 گنا ٹائم بڑھا کر ہم موبائل فون کو دیتے ہیں۔ اور ضائع ہو جاتا ہے۔ کافر بھی اپنا وقت ضائع کرتے تھے، ہم بھی اپنا وقت ضائع کرنے کے باہر ہیں۔ فرمائے کہ ہمارے ہمیں تو وقتے ہو گئے، وہ پھر خرابی دیکھیں، شادی بیاہوں میں میں بھی جاتا ہوں، آپ بھی جاتے ہیں، ہمیں کارڈ دیا جاتا ہے، ہمیں فون پر اطلاع دی جاتی ہے کہ جی آپ 10 بجے پہنچ جائیں، ہم پہنچ جاتے ہیں، آنے سے زیادہ ہم خالی ہو گیا۔ پھر مہمانوں کے انتظار میں 1 گھنٹہ مزید بیٹھنا پڑتا ہے، جب گھر آتے ہیں تو 12 بجے کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے، پھر فجر کی نماز کے لیے اٹھنے میں مسئلہ، آفس جانے میں مسئلہ، نوکریوں کا ضرورتوں کے لیے نکلنے میں مسئلہ۔ وہ ساری چیزیں جس قوم میں ٹائم کی کوئی قدر و قیمت نہ رہے وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، یاد رکھیں، کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نظام الاوقات بنایا تھا، اور صحابہ کرام نے اس کو ترغیب دیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ٹائم نہیں ضائع ہونا چاہیے، جو ٹائم طے ہو جائے اس ٹائم کے اوپر وہ کام ہو، اور کبھی بھی ٹائم کو برباد نہ کیا جائے، ٹائم کو ضائع نہیں کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ۔ ٹائم کی قدر میں پابندی پہ احساس ہو، اور بڑی واضح سے احساس خدا نہ کرے ایک جگہ سے بس گزرے اور ہمارے گزرنے کے 5 منٹ کے بعد وہاں دھماکہ ہو گیا۔ فرض کریں ہوتا ہے اس طرح، ہوتا ہے، آپ نے لوگوں سے باتیں سنی ہیں، دھماکہ ہو گیا، 10 افراد شہید ہو گئے، 50 شہید ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی میں ابھی یہاں سے 5 منٹ پہلے گزرا تھا، الحمدللہ کہ میں تاخیر کا شکار نہیں ہوا، الحمدللہ کہ میں تاخیر کا شکار نہیں ہوا۔ اگر 5 منٹ پہلے میں وہاں سے گزر جاتا تو یہ ہے کہ میں بھی اسی دھماکے کا شکار ہو جاتا۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے وہاں جانا چاہتا تھا، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تو بچ گیا، یا جلدی وہاں سے نکل گیا تو بچ گیا۔ تو ایک لمحے میں آیا پلٹتی ہے، ایک لمحے میں انسان کو فائدہ ہوتا ہے، ایک لمحے میں انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ تو ٹائم کی یہ قدر و قیمت ہے۔